بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج بات کرنی ہے کہ دین کے نام پر ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ بلا شبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت یعنی بلا خوف و حزن زندگی ملے گی۔ یہ سورۃ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے۔ آگے یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ زمینی جنت، یہ بات قابل غور ہے، زمینی جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہ سورہ زمر کی 74 نمبر آخری نمبر آیت ہے، جس میں زمینی جنت کی بات ہے۔ ہمارا تصور تو یہ ہے نا، مرنے کے بعد ہی ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ اسی دنیا میں جنت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر دنیاوی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ سورہ نحل کی 97 نمبر 97 نمبر آیت ہے۔ 3 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں مومن کی زندگی۔ ان آیات سے یہاں ہے کہ قرآن بندہ مومن کو اچھی، بہتر اور سودہ زندگی، جس میں معاشرہ کے ہر فرد کو تمام ضروریات زندگی یکساں میسر ہوں، کی نوید سناتا ہے۔ مگر ذرا روایات کے مطابق بندہ مومن کی زندگی کی تصویر ملاحظہ کریں۔ بخاری و مسلم صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کہ اکثریت سے اس میں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ صحیح مسلم معاشرانودی جلد ششم، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور۔ طبرانی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض بہت لمبا چوڑا ہے، اس کے آب خوروں یعنی کہ نوشوں جو پانی پینے والے ہیں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان کے تارے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو لوگ سب سے زیادہ اس حوض پر آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، ان کا حال بیان فرمائیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہی لوگ جن کے بال پریشان، کپڑے میلے کچیلے، اونچے درجے کے لوگ انہیں اپنی بیٹی نہیں دیتے، کوئی ان کے پاس پھٹکنے کا روادار نہیں، ان پر کسی کا حق ہو تو وہ چھاتی پر چڑھ کر لے لے، اگر ان کا کسی پر حق ہو تو یہ بیچارے اپنی کمزوری کے باعث کچھ نہ کر سکیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایات کی جنت دیکھیں۔ یہ کمزور اور حقیر اور ضعیف مسلمان وہ جنتی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم ضرور سچا کر دے۔ صحیح مسلم معاشرانودی جلد ششم۔ ترمذی میں ہے، فقراء انبیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی اردو جلد 2 مطبوعہ دارالارشاد کراچی۔ ایسی ہی روایات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہا گیا، جیسا کہ فضائل اعمال میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، روایت کے مطابق آپ کا 50 سال تک حساب کتاب ہونا ہے کیونکہ آپ مالدار تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح آپ کے عشرہ مبشرہ ہونے کی کیا تخصیص رہ جاتی ہے۔ عشرہ مبشرہ تو وہ جن کو جنت کی اس دنیا میں خوشخبری دے دی، تو اس خوشخبری کا فائدہ کیا کہ 50 سال تک ان کا حساب کتاب ہوتا رہے۔ اسی کتاب میں مذکور روایت میں یہ بھی ہے کہ روز محشر ندا آئے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تجارت نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل رکھا؟ وہ بغیر حساب کے جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ آج کا تاجر اگر نماز پڑھ لے تو وہ یہی سمجھتا کہ مجھے میری تجارت نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، بے شک اس کا سارا کاروبار جھوٹ پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ اسی کتاب میں روایات کے حوالوں سے اسی طرح کی مزید خوبیوں کا ذکر ہے، جن میں ایک ایک خوبی کے حاملین بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔
تو اب دوبارہ اسی بات پر، کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی نہ تھی جو انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا دے؟ یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو یہ آپ حال دیکھ لیں۔ بہرحال غور کیا کہ اللہ کے مقربین کی کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ پراگندہ بال، پریشان حال، بسیدہ اور میلا کچیلا لباس، کوئی انہیں اپنے پاس تک پھٹکنے نہ دے، بیٹھنے نہ دے، قریب نہ ہونے دے۔ کمزوری اور ناتوانی کا یہ عالم کہ بالادست ان کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بیچارے سوائے آہ بار کر رہ جانے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مومنانہ زندگی کا نقشہ ہے روایات کی روح سے۔ یوں مفلسی، تنگ دستی، پریشان حالی، بیچارگی، ناتوانی، محکومیت اور محتاجی مسلمانوں کے لیے صفات حسنہ بنا دی گئیں۔ روایات کے مطابق یہ صفات حسنہ رکھنے والے لوگ جابروں، غاصبوں، رئیسوں اور عمرہ جنہوں نے ہر نبی کی مخالفت کی، یہ سورہ سبا کی 34 نمبر آیت میں ہے کہ یہی لوگ نبی کی مخالفت کرنے والے تھے، کہ خلاف کیسے اٹھیں اور کیوں کر اٹھیں، یہ اپنی جنت کیوں گوائیں؟ ہم نے تو کہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، اس حالت میں ہی رہو تو تمہیں جنت ملے گی، وہ کیوں جنت گوائیں، کیوں اٹھیں ان کے خلاف؟ انبیاء کرام جن پسے ہوئے غریبوں کو ظالموں، جابروں، امیروں اور رئیسوں کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کے لیے مبعوث ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان پسے ہوئے غریبوں کو جوش یقین اور احساس زیاں سے آشنا کر کے کنجش فرو مایا کو شہیں سے لڑا دے۔ اقبال تو یہ کہتا ہے، احساس زیاں سے آشنا کر کے ظالموں کے خلاف کھڑا کرتے، مگر گہری سازش کے تحت ان غریبوں کو جنت دکھا کر گہری نیند سلا دیا گیا۔ یہ ان عمرہ کے خلاف اٹھنا تو درکنار، یہ ان ظالموں کے خلاف اٹھنا تو درکنار، ایسا سوچتے بھی نہیں۔ یہ سازش کے دونوں فریق کیا نظر نہیں آ رہے؟ ہمیں نہیں پتہ چل رہا یہ سازش کرنے والے کون ہے، کون ان کا تحفظ کر رہا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں گہرا گٹھ جوڑ ہے، دونوں ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ ہے۔ یہ مذہبی پیشوائیت، یہ علماء کرام اور عمرہ، رئیس ان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مسئلہ تقدیر پر بولنے کی پابندی بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے، بس اس پر بات ہی نہیں کرنی، جو لکھ دیا اللہ نے لکھ دیا۔ میں آپ کو واضح بتا چکا ہوں مسئلہ تقدیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پر بات کرنا۔ تو یہ تو میں نے عرض کی تھی کہ جو تاثیرات ہیں چیزوں کی، جو اس کی خصوصیات ہیں، وہ چیزوں کی تقدیر ہے، جس پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بندے کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو اس کی مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے، یا اس کی مرضی کا مالک بنایا گیا ہے، لہٰذا اس سے پوچھا جائے گا، یہ بندے کی تقدیر۔ غریبوں، آگے بات، غریبوں تمہاری تقدیر ہی ایسی ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہ سبق دیا جاتا ہے۔ اسی حالت پر مطمئن رہنے میں تمہاری بھلائی ہے، راضی رضا رہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبب والے یہ بات کرتے ہیں، یہ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہو، بس ہم خوش ہیں جس حال میں رکھے خوش رہو۔ اب مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بس خوش رہو، بھلائی ہے۔ امیروں کے خلاف سوچنا اللہ کی تقدیر کے خلاف سوچنا ہے، بس سوچیں حکمرانوں کے خلاف، بس خاموشی سے اندر بیٹھے رہیں اور ان کے لیے دعا کریں، بلکہ یہ تو اللہ نے بٹھایا ہے نا ان کو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے ایسا سوچنا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر بھلا کچھ ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو یہ کیسے ہم پر آ کر بیٹھ گئے؟ امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دھوکہ، یہ ہے وہ فریب، یہ ہے وہ دھوکہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا پردہ ہم چاک کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان ظالموں کے خلاف۔